ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں طاقتور انسان وہ نہیں جو کہ ایک اچھا پہلوان ہو، بلکہ طاقتور انسان وہ ہے جو کہ غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ صحیح بخاری۔ ایک لمحے کو آپ اس بات پر ذرا سا غور فرمائیں کہ حقیقی طاقت یہ نہیں کہ ہم دوسروں پر غلبہ حاصل کر لیں، بلکہ حقیقی طاقت تو یہ ہے کہ ہم خود پر تب قابو رکھیں جب کوئی شخص ہماری بے عزتی یا تذلیل کر رہا ہو۔ جاہل لوگوں یا بے علم لوگوں سے خود کی حفاظت کیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ فرقان میں ہمیں ہدایت فرماتے ہیں کہ جس کی آسان الفاظ میں تشریح کچھ یوں ہے کہ مومن وہ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زمین پر بہت سکون سے رہتے ہیں، اور جب کوئی کم عقل یا جاہل شخص ان کی توہین کرتا ہے تو وہ لوگ غصے کرنے کے بجائے نرم الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اسے جواب دیتے ہیں۔ آیت نمبر 63۔ آئیے اب ہم اپنی عملی زندگی کی مثال لیتے ہوئے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تصور کیجئے کہ کوئی شخص آپ کے کردار یا آپ کی قابلیت کے حوالے سے غیر مناسب الفاظ کہتا ہے۔ اس تکلیف دہ لمحے میں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گئی نصیحت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کو یاد رکھنا ہے، جو کہ کچھ یوں ہیں۔ جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اور آخرت پر کامل ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ یا تو مناسب الفاظ بولے یا پھر خاموش رہے۔ ریاض الصالحین 15:11۔ بجائے اس کے کہ آپ ایسے شخص کو اس کے لہجے میں فوراً جواب دے ڈالیں، آپ کو چاہیے کہ صرف پرامن الفاظ بولیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کر پا رہے تو خاموش رہیں یا وہاں سے رخصت لے لیں۔ اس بات کو سمجھیں کہ ایسے شخص کی توہین آمیز باتیں اور رویہ اس شخص کی اپنی غلط سوچ کی عکاسی کرتی ہے۔ جس کے پاس اخلاق کی کمی ہو، اس کے پاس ایمان کی کمی ہوتی ہے۔ ایسا شخص جو برا سلوک آپ کے ساتھ روا رکھے اور وہ در حقیقت اس بات کو ثبوت ہوتا ہے کہ اس شخص کا اپنا معیار کس قدر برا ہے۔ ایسی صورتحال میں جو انسان نرم الفاظ کا استعمال کر لے اسے ہی بہتر گنا جاتا ہے۔ اگر آپ غصے میں ہوں تو کوئی بات نہ کریں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ اگر کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، اگر بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں۔ اگر تب بھی آپ کو اپنا پرسکون محسوس نہ ہو تو وہاں سے چلے جانے میں بہتری ہے۔ ہر صورتحال میں آپ کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ خود احتسابی۔ دین اسلام کی تعلیمات میں خود کا احتساب کرنا ایک ایسا عذر ہے جس کی ترتیب خود ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی۔ انہوں نے فرمایا، اپنا حساب خود کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ ترمذی۔ آپ تصور کیجئے کہ کوئی شخص آپ کا انتخاب یا آپ کے اعمال پر توہین آمیز تبصرہ کرتا ہے۔ فی الفور اپنا رد عمل دینے کے بجائے ایک لمحے کو اپنا احتساب کریں۔ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا اس شخص کے الفاظ میں کوئی سچائی موجود ہے؟ کہیں بے دہانی میں آپ سے کوئی غلط عمل تو سرزد نہیں ہو گیا، یا آپ نے ان انجانے میں کوئی تکلیف دہ الفاظ تو نہیں کہہ ڈالے؟ کسی قسم کا رد عمل دینے سے قبل یہ سوالات آپ کو خود سے کرنا ہوں گے۔
اپنے آپ کو وقت دیں اور بہت ہی پرسکون رہتے ہوئے اپنا احتساب کیجیے۔ اسلام میں خود احتسابی دراصل اپنی شخصیت کی اخلاقی بہتری کا راستہ ہے۔ کسی واقعے میں اپنا کردار کا بخوبی جائزہ لینا آپ کو ایک بہتر تصویر سے آگاہی دیتا ہے۔ مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ اپنی ذات کو ہی الزام ٹھہرائیں، بلکہ اس کا مقدر یہ ہے کہ آپ اس اسلام کی تعلیمات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کسی بھی صورتحال کا جائزہ لیں، اور اگر کوئی آپ کی توہین کر رہا ہو تو رد عمل سے پہلے غور کیا کریں۔ غصے کی حالت میں وضو کیجیے۔ غصہ جلتی ہوئی آگ کی طرح ہوتا ہے۔ اس حالت میں جو بھی چیز آس پاس ہو ان پر اس کا اثر انداز ہونا ایک فطری بات ہے۔ پاس موجود ہر چیز پر یہ بہت جلدی پھیلتا ہے اور اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس بنا پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو ترغیب دی کہ جب کوئی شخص ہماری توہین یا بے عزتی کرے اور ہم اپنے غصے پر قابو نہ پا سکیں، ہمیں وضو کر لینا چاہیے، کیونکہ آگ کو بجھانے کے لیے ہمیشہ پانی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اگلی بار جب کبھی آپ غصے سے آگ بگولا ہو رہے ہوں تو ٹھنڈے پانی سے وضو کیجیے اور دیکھیں کہ کیسے آپ کے غصے کو کم کرتا ہے۔ معاف کر دینا۔ اسلام میں معاف کر دینا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اس سے آپ کے دل کو تسکین ملتی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 134۔ ذرا سوچیں، آپ کا ہر کوئی عزیز یا دوست آپ سے کوئی تکلیف دہ بات کہہ دیتا ہے۔ ہم سب نے اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں ایسی صورتحال کا سامنا کیا ہے۔ آپ اس درد کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کے بجائے آپ معاف کر دینے کا انتخاب بھی تو کر سکتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراضگی رکھنا جائز نہیں ہے۔ صحیح بخاری۔ لیکن یہاں بات ضرور قابل غور ہے کہ ایسا صرف تب کیا جائے جب دوسرا شخص آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں کر رہا اور آپ کے دین کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے۔ معاف کر دینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے ساتھ کی گئی بدسلوکی کو درست تسلیم کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے ساتھ کی گئی بدتمیزی یا بدسلوکی کی تکلیف کو یہی ختم کرتا ہوں اور اس کی اجر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں۔ ایسا کرنا آپ کو ایک بہت بڑے بوجھ سے آزاد کر دیتا ہے۔ معاف کر دینے سے آپ غصے اور دشمنی سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ کو اپنی شخصیت کی بہتری کے مواقع اور روحانی سکون ملے گا۔ جس شخص کو آپ نے معاف کیا ہو اسے کبھی بھی دوبارہ ایسی صورتحال پیدا کرنے کا موقع نہ دیں یا اپنے اتنے قریب آنے مت دیں جہاں وہ آپ کو دوبارہ نقصان پہنچا سکے۔ ہاں، اگر آپ کو یقین ہے کہ اس نے دل کی گہرائی سے معافی طلب کی ہو اور خود کو بہتر کیا ہو تو پھر آپ اس شخص کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں۔ یہ یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے تمام اعمال کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی نیک اعمال کا یقیناً آپ کو اجر ضرور ملے گا۔ اسی لیے یہ معاملات میں معاف کر دینے کو
ترجیح دیں اور دیکھیں اس سے آپ کا دل کس قدر ہلکا محسوس کرتا ہے۔ جب بہت زیادہ سوچنے لگو تو خود کو پرسکون رکھیں اور خاموش رہیں۔ میں آپ کی توجہ تصویر میں موجود پانی کے ان 2 گلاسوں کی طرف کروانا چاہوں گی۔ ان دونوں میں مٹی ہے، پھر بھی ایک گلاس دیکھنے میں دوسرے سے صاف دکھ رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اگر آپ آرام سے خاموش ہو کر بیٹھے ہوں تو آپ خود میں پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ مسلسل سوچتے رہیں تو آپ کے دل و دماغ ان عوامل پر غور و فکر کرتا ہے جو آپ سے اختیار نہیں ہو رہے۔ ایسا کرنا آپ کے فیصلے لینے اور درست انتخاب کی صلاحیت کو اثر انداز کرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی کھڑے ہوئے غصے کی حالت میں ہو تو اسے بیٹھ جانے کے لیے کہو، اور اگر اس سے غصے میں کمی آئے تو بہتر ہے، ورنہ اسے لیٹ جانے کے لیے کہو۔ ابی داؤد۔ یہ حدیث کس قدر خوبصورتی کے ساتھ یہ سبق دیتی ہے کہ جب آپ ذہنی طور پر منتشر ہوں تو ایسے وقت میں خاموش اور پرسکون رہنا کتنا اہم ہے۔ اس خاموشی کا سہارا لیتے ہوئے آپ اپنے رد عمل کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ شکر گزار رہنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کچھ یوں سمجھایا، جو شخص لوگوں کا شکر گزار نہ ہو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ امام احمد۔ ذرا سوچیں کہ آپ اپنے دوست کی کسی معاملے میں مدد کی ہو اور اچانک وہ دوست آپ کی محنت کو نظر انداز کر ڈالے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ شاید آپ خود کو پریشان، دکھی یا ٹھکرایا گیا تصور کریں گے۔ ہماری زندگی میں موجود کچھ لوگ ہماری مدد کے بار بار مستحق نہیں ہوتے اور حقیقت میں وہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ ایک سچا دوست ہماری کی گئی کوششوں کی قدر کرے گا اور ضرورت کے وقت ہماری مدد کے لیے بھی موجود ہوگا۔ لیکن ہر انسان غلطی کر سکتا ہے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، اور اسی طرح آپ کے دوستوں سے بھی جانے انجانے میں کوئی غلطی سرزد ہو سکتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر کو یاد رکھیں جو انہوں نے اس اسلام کی دعوت کے لیے کیا تھا۔ یہ ایک ایسی مثال ہے کہ ہمیں ہر حال میں شکر گزار اور نرم گفتار رہنا چاہیے، بھلے ہی ہمارے اچھے اخلاق کو نظر انداز کیا جا رہا ہو۔ ایسا ہمیں صرف اس لیے کرنا چاہیے کہ ہمارے اعمال صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہی ہیں، اور ان اعمال کا اجر بھی ہمارا بھی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ہی ملے گا۔ جب ہمارے اعمال صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں گے تو ہمیں اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے رویوں سے مایوسی نہیں ہوگی۔ توکل۔ قرآن کریم میں بارہا ہمیں یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز، ہر صورتحال اور تمام تقدیروں پر قادر ہیں۔ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ان تمام عوامل کے لحاظ سے بھروسہ کرنے کو توکل کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ توبہ میں کیا خوب فرماتے ہیں کہ کہو کہ اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر میں لکھ رکھا ہو، وہی ہمیں محفوظ کرنے والا ہے۔ بس مومنوں کو چاہیے کہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھیں۔ آیت نمبر 51۔ لوگ غیر اسلامی طور اتوار کو مختلف انداز اور عوامل کا استعمال کرتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایسی صورتحال میں آپ اپنے جذبات کو متاثر ہونے دیں تو آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے بچھائے جال میں پھنسا ڈالیں گے۔ اس لیے اس بات پر کامل اعتماد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تدبیر کسی بھی نیچ سوچ والے عمل یا توہین آمیز الفاظ سے کہیں زیادہ بڑی اور جامع ہے۔ یہ بات بھی جانے رہیں کہ ایسی مشکلات در حقیقت آپ کے کردار اور آپ کے دل، آپ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لگن اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجوزہ شریعت پر آپ کے اعتماد کا امتحان ہے۔